خاصیت یہ ہے کہ اگر نو مولود بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو اسے سب سے پہلے گھٹی جو ہے آب فرات پلا دی جائے تو وہ بچہ محبان اہل بیت علیہ السلام ہو جاتا ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلی گھٹی آب فرات کی بچے کو پلایا جائے تو بچہ محبان اہل بیت ہو جاتا ہے. اور روایت میں یہ ہے، اس لیے ہر امام نے تاکید کی ہے کہ جب آقا حسین کی زیارت کرنے کے لیے تو نہر فرات کے پانی سے غسل کر کے جاؤ. اس لیے کہ انسان جب نہر فرات کے پانی سے غسل کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نو مولود بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو تو ظاہر امام حسین جب جاتا ہے، اور اسی لیے غسل کر کے جب وہ قدم بڑھاتا ہے امام حسین کے حرم کی طرف تو ہر قدم کے عوض اللہ 70,000 اعمال اور 70,000 حج اور عمرے کے ساتھ اس کی زیارت کو قبول کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت ظالم آئے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے نام و نشان کو مٹانا شروع کیا. متوکل کا زمانہ آیا. متوکل کو امام حسین علیہ السلام سے اتنی دشمنی تھی کہ اس نے نہر فرات کا رخ ہی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف کر دیا. نہر فرات کو ختم کر کے جو نہر القما تھی قبروں پر ہل چلا دیے تاکہ دور دراز سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے. مگر اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو باقی رکھا تھا. اللہ نے باقی رکھا. دشمن مٹانے کی کوشش کرتے رہے مگر مٹا نہیں پائے. مٹانے والے مٹ گئے مگر حسین آج بھی زندہ تھا، کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک حسین زندہ رہے گا. عزیزان محترم، یہ آپ کے سامنے یہ جو نہر بہہ رہی ہے نہر حسینی، نہر القما کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، نہر حسینی کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں. یہ نہر تقریباً 200 سال پرانی ہے. ہندوستان کے آصف الدولہ کے بادشاہ گزرے ہیں سرزمین لکھنؤ سے، اور افریقہ کے بہت دیگر ممالک کے بادشاہ جب یہاں آئے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے تو اس وقت نہر کا وجود نہیں تھا. تو انہوں نے ایک نہر فرات سے ایک شاخ نکالی اور وہ نہر فرات جو اصل نہر فرات ہے اسے نہر فرات کہتے ہیں، القما نہیں، نہر فرات کہتے ہیں. جب آپ جائیں گے تو اقدام مسلم جناب مسلم کے بچوں کی زیارت کرنے کے لیے تو راستے میں وہ نہر پڑے گی. تو وہاں سے مختلف ممالک کے بادشاہ نے ایک شاخ نکالی جس کا نام رکھا نہر حسین، جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. اس کو نہر القما کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، نہر حسین کی اس کو کہتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ نہر القما کس نے بنائی؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی نہر ہے کہ جہاں غازی عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے گئے تھے. وہ نہر کی بنیاد کس نے رکھی؟ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے واقعے سے 500 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا القما. بادشاہ تھا جس کا نام تھا القما، اور وہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اتنا رحم تھا کہ مہربانی کے ساتھ پیش آتا تھا اپنے لشکر والوں سے. اتنا رحم دل بادشاہ تھا.